بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ یوسف آیات 69 سے 93 کا پیغام لیے حاضر خدمت ہیں دورہ قرآن کے اس پروگرام میں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی عزیز مصر کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ ہمارے ہی وہی بھائی ہیں جن کو ہم نے اندھے کنویں میں پھینکا تھا۔ یوسف علیہ السلام بعض لطیف طریقوں سے بھائیوں کا امتحان بھی کرتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر گزرنے کے بعد بھی کچھ سدھر گئے ہیں یا نہیں۔ بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ ان پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس کے سامنے وہ سائلانہ حاضر ہیں یہ ان کا ہی بھائی ہے جس کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے اپنے تمام بھائیوں اور ماں باپ کو اپنے پاس بلواتے ہیں۔ وہ سب آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں سر جھکا کر تعظیم بجا لاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب سچا ثابت ہوتا ہے جو انہوں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے کر پہنچے تو انہوں نے ان سب کو خوب خاطر اور مدارت کی اور بنیامین کو کسی بہانے الگ بلا کر سارا ماجرا سنا دیا اور بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور جو کچھ میرے سوتیلے بھائیوں نے کیا تھا اس کا کوئی غم نہ کرو، اور بتایا کہ راز افشا نہ کرو، میں کوئی سبب پیدا کر کے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا تاکہ ممکنہ خطرہ سے بچ سکوں۔ تدبیر اس طرح کی کہ اپنے کرندوں کے ذریعے شاہی پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا اور پھر پیچھے سے آدمی نے آواز دی کہ تم چور ہو۔ پوچھنے پر بتایا کہ بادشاہ کا شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے اور جس نے از خود لوٹا دیا تو اسے ایک بار غلہ دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو غلہ کے لیے آئے ہیں اور کبھی زندگی میں ہم نے چوری نہیں کی۔ ان کرندوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے نکلے تو چور کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ انہوں نے کہا جی جس کے سامان میں پیالہ ملے اسے بادشاہ اپنا گناہ بنا لے، اس لیے کہ چوری کرنے والے کو ہمارے ہاں ایسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ تلاشی لینے پر پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا اور وہی سزا جو بھائیوں نے خود بتائی تھی نافذ کی گئی۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید پر اپنی تدبیر سے کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ کذالک کدنا لیوسف، وہ تدبیر یہ تھی کہ ملازمہ نے خلاف معمول خود مشتبہ ملزموں سے چور کی سزا پوچھی اور انہوں نے وہ سزا بتائی جو شریعت ابراہیمی کی روح سے چور کو دی جاتی تھی۔ اس تدبیر کے 2 فائدے ہوئے کہ ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شریعت ابراہیمی پر عمل کا موقع مل گیا، دوسرا یہ کہ بھائی کو حوالات میں بھیجنے کی بجائے اب وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا الملک کے مطابق اپنے بھائی کو نہ پکڑنا اس بنا پر نہیں تھا کہ دین الملک میں ایسا کرنے کی گنجائش نہیں تھی، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنی ذاتی حد تک دین اللہ پر عمل کرنا ان کا فرض تھا، اور دین الملک ملک
کی پیروی ان کے لیے قطعاً نامناسب تھی۔ فہوا کا غلیم کا لفظ آیا ہے، کا غلیم من سے مراد ہوتا ہے کہ جی اپنے غصے کو قابو میں نہ کرنا، معافی کی صورت میں ہو معافی کی صورت میں ہو یا ناراضگی برقرار رہنے کی صورت میں ہو، یعنی بہت سخت غمگین جو اپنے غم اور غصے کو گھونٹ کر رکھے، ظاہر نہ کرے۔ تو یہ چند آیات تھیں جو کہ ہمارے اس پروگرام میں پیش کی گئیں، اور جن کے اندر موجود پیغام آپ کے سامنے اور چند مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔